جی مولانا صاحب، وزیر داخلہ صاحب جواب دیں گے. غلام علی صاحب آپ کا بالکل وہ موجود ہیں. ایک منٹ میں حاجی غلام علی سے ایک منٹ. ہاں اسی سے اسے وہ ابھی موجود ہیں اس لیے ایک ساتھ جواب دیں گے وہ. جی اسی سے میں ایک ساتھ ان سے جواب لوں گا. اب آپ فکر نہ کیجیے اس لیے وہ ہیں. جی جناب چیئرمین، جی جی فرمائیے. جیسے کہ پورے ملک میں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کا پھر کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اس حوالے سے میں پہلے بھی وزیر داخلہ کو عرض کر چکا ہوں، لیکن دو چار آدمیوں کی بات بتاتے ہیں پھر دو چار اور اٹھا لے جاتے ہیں. تو ابھی تازہ واقعہ یہ ہے کہ خوزدار سے عبدالغفار ولد عبدالغفور جو ہے وہ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کو وہاں کے لوگوں کے مطابق وہ بتا رہے تھے کہ ایف سی والوں نے اٹھایا ہے. اب وہاں کے ہمارے دوستوں نے احباب نے ایف سی سے رابطہ کیا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم بلوچستان کے زخموں پر مرہم رکھنے جا رہے ہیں، پیکج دے رہے ہیں، این ایف سی ایوارڈ دے رہے ہیں، اور دوسرے طرف سے یہ سارا دھندا جو ہے وہ چل رہا ہے بدستور، بلکہ زیادتیاں ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے وزیر داخلہ صاحب بھی تشریف فرما ہے اور صوبہ سرحد کی بات غلام علی صاحب نے بتائی. میں 100% ان کی تائید کرتا ہوں. اگر ہماری حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، عوامی حکومت ہے، تو پھر ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اور اگر لوگوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے تو پھر یہ تو پھر پرانی باتیں ہیں. وہی پھر لوگوں کا ایک جو تاثر ایک اچھا سا ابھرا تھا پھر وہ جی جو ہے نا وہ ختم ٹھیک ہو ہے جائے ان گا. کا تو اس جواب دیں حوالے گے. سے میں جی گزارش وزیر کروں داخلہ گا صاحب. جی وزیر داخلہ صاحب سے بھی کہ وہ اس حوالے سے کوئی کردار ادا کرے. نہیں کر سکتے تو ہمیں بتائیں. تو اس طرح کی جو ہے مشکلات پورے ٹھیک میں ملک میں سمجھ ہے. ابھی جواب جی دیتے ہیں تھینک مولانا یو صاحب. جناب. حافظ رشید صاحب آپ کا کوئی پوائنٹ آف آرڈر ہے؟ حافظ رشید صاحب کوئی پوائنٹ آف آرڈر ہے آپ کا؟ مولانا شیرانی صاحب. مولانا شرانی صاحب کا بھی لے لیں. جی اٹس آل اوور دا کنٹری. مولانا حیدری صاحب جی وہ آپ اتنا سلو ٹوکن واک آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹرین پہلے پہنچ جائے گی آپ سے. جناب چیئرمین، کل کا واقعہ یقیناً بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اس پر ہمیں یہاں فاتح خوانی بھی کرنی چاہیے. جی بالکل. اس کے علاوہ جناب چیئرمین یہ ایک واقعہ کاظم یہ خان ہے صاحب بھائیوں کو واپس لے آئیں پلیز. یہ کاظم ایک خان صاحب اور حافظ رشید صاحب لے آئیں دوستوں کو واپس. جناب چیئرمین لاٹ صاحب پلیز. میں توجہ چاہتا ہوں جناب چیئرمین. جی جی مولانا صاحب پہلے تو فاتحہ کرا لیں. میرا خیال ہے آپ نے مجھے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، بہت اچھا کیا. بس میں پھر اور اٹھوں گا نہیں. پاکستان میں جتنے بھی معصوم ناحق لوگ جو ہر روز مارے جا رہے ہیں فوت سب کے لیے کر لیں. وہ کرتا ہوں. جی بسم اللہ کر کرتے ہیں. جی دعا کر لیں پہلے پھر بات کرتے ہیں جو میرے اور آپ کا طریقہ ربنا ہے. اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم اكرم نزلهم وبرد مزجعهم. ربنا تقبل منا انك. آمین. تو گزاری ہے جناب چیئرمین جی وہ کہ کر لیں. جی میں پھر وہ ہارون خان کا بس ریلوے فائنل کے پھر حوالے سے سپلیمنٹ. ملک میں ماضی میں بڑے حادثات ہوئے ہیں اور سینکڑوں جانیں جو ہے وہ جام بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے لوگ. تو اس حوالے سے ریلوے منسٹر بھی تشریف فرما ہے. میں کوئی تنقید کی بات نہیں کر رہا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی کم از کم ایسی حکمت عملی بنائی جائے، کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ یہ جو روزمرہ کے حادثات ہیں اور آ جائیں خصوص دوست واپس آ رہے جو ہیں. تھینک یو. پاٹھک وغیرہ، یہ اس کا کوئی مؤثر انتظام جو ہے ہونا چاہیے. تو یہ میری گزارش ہے جناب ریلوے منسٹر سے. اور سوال یہ ہے کہ کیا سابقہ جو حادثات ہوئے ان کا کوئی مزید روک تھام ہو سکے گا یا نہیں، کیا ان کی ترتیب ہے. ایک جی مولانا غفور حیدری صاحب. جینین گریونس ہے. جی مولانا غفور حیدری صاحب. جی شکریہ جناب چیئرمین. بات دراصل یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے آپ کے علم میں بھی ہوگا، اور یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے وہ خوزدار میں ہوا ہے. آج سے کوئی 3-4 روز پہلے بخاری صاحب یہ جو گئے ہیں باہر ان کو ذرا. جی 3-4 روز قبل جو اچھا ہے چیف ویپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. وہ ایف سی والوں نے ایک جی نوجوان کو شہید کیا اور دوسرے کو زخمی کیا. اس کے بعد پھر پورا شہر جو ہے سراپا احتجاج، اور پھر وہاں جلسے اور مظاہرے بھی ہوئے.
مظاہرے کے دوران پھر ایف سی نے فائرنگ کی اور ایک اور نوجوان شہید ہوا اور 3-4 لوگ جو ہے زخمی، اور آج تک جو ہے وہ خزدار اور جو بڑے بڑے شہر ہیں بلوچ علاقے کے بالخصوص، وہاں ہڑتال ہے، احتجاجی مظاہرے ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جناب چیئرمین کہ یہاں بہت کچھ کہا گیا، بلوچستان کے مایوسیوں کو ختم کریں گے، وہاں کے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، وہاں جو لوگ گم شدہ ہے، لاپتہ ہے، ان کو بازیاب کیا جائے گا، لیکن ان زخموں پہ مرہم رکھنے کے بجائے نمک پاشی کی جا رہی ہے اور حالات کو خراب کیے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کی توسط سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے مسائل پر فوری طور پر توجہ دینی چاہیے۔ یہاں اس ہاؤس میں ہاتھ بھی جوڑا گیا کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، بلوچستان کے عوام سے معافی مانگتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اب وہ ہاتھ جوڑنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک کہ عملی اقدام نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے جو ہمیشہ ہر اجلاس میں زیر بحث بھی آتا ہے۔ اب ہمیں عملی اقدام کی طرف جانی چاہیے، صرف وعدوں سے، صرف اعلانات سے، صرف کاغذی کارروائی سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ خصوصی طور پر اس پر کوئی توجہ دے، کوئی رولنگ دے دیں۔ شکریہ۔ حاجی جی مولانا شرانی صاحب۔ دوست جو ہے وہ کراچی کے مسئلے پر واک آؤٹ کر گئے تھے، میں ان کی خدمت میں گیا اور ان کو واپس لایا، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو ان کا مائک کھول دیجئے مولانا صاحب کا۔ جی جو بات انہوں نے یہاں اٹھائی ہے وہ واقعی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد ایوان یا آپ اس حوالے سے کوئی اس بات کا نوٹس لیں کہ یہاں کے لوگ جو وہاں اپنے کاروباری حوالے سے وہاں رہائش پذیر ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں اور سالہ سال سے وہاں رہائش پذیر ہے، اگر کراچی میں وہاں برمی آباد ہے، بنگالی آباد ہے، ان سب کو لوکل اور ڈومیسائل اور بنیادی حقوق حاصل ہیں تو ان کو بھی حاصل ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس حوالے سے آپ یا قائد ایوان اس حوالے سے کوئی ان کو اطمینان دلائیں۔ تھینک یو۔ جی جناب بیگم نجمہ حمید صاحب پلیز، آپ فلور پر ہیں، آپ کی باری بھی آ رہی ہے۔ نہیں، آپ کی باری آ رہی ہے، وہ بات کر لیں۔ ایک سیکنڈ، باری پھر بعد میں آئے گی۔ جی میں ایک سیکنڈ عرض کرنا جی چاہوں گا، باری بعد میں آئے گی۔ جی جی قائد ایوان نے فرمایا کہ یہ قومی اسمبلی سے پاس ہو کر آئے، اور پھر یہ فرمایا کہ کمیٹی نے اس کو پاس کیا ہے۔ اگر ہم کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کمیٹی کی تجویز یا کمیٹی کو آئین سازی و قانون سازی کا اختیار ہے تو پھر ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، اور اگر اس کی تجویز ہے اور ہاؤس میں آیا ہے تو پھر اس پر بحث ہوگی۔ آپ بھلا رائے شماری کریں، ہم ہارتے ہیں جیتتے ہیں لیکن اپنا موقف دیں گے۔ جی جی، وہ سن رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار بھی ہوں گے، جذبات کا بھی، احساسات کا بھی۔ جی نہیں، وہ بولنے دیں نا، یہ تو جمہوریت کے خوبصورتی ہے۔ آپ بولنا چاہیں گے بولیں۔ نہیں وہ باری باری ہے نا، ایک فیور سے جو دونوں سائیڈ سے بلوائیں نا۔ صابر بلوچ اگر حاصل بزنجوں کی تقلید کرنا چاہتے ہیں تو بولنے دو۔ میں نے کہا وہ آپ کی صحیح ہے، تقلید ہاں کرنا بالکل۔ چاہتے ہیں تو بولنے دو اس کو۔ جی مولانا صاحب پلیز، چیف وپ بھی ہیں نا، وہ آپ کو بھول جاتے ہیں، چیف وپ بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین، ہم ایک ایسے بل پر آج بحث کر رہے ہیں جس کا بزبان حال قائد اعظم بھی سن کر متفکر اور پریشان نظر آ رہا ہے۔ اس کی تصویر جو آپ کے سر پہ لگا ہوا ہے وہ بھی متفکر ہے کہ جس پاکستان کو میں ایک مقدس نعرے پہ بنایا۔ سننے نا، سننے تو دیں نا، سننے تو صحیح، یہ پلیز آپ یہ برداشت پیدا کریں سننے کی، یہ جمہوریت کی خوبی یہی ہے۔
وہ بھائی ان کو بولنے تو دے نا. آج وہ آصل صاحب ان کو بولنے دے, بات کرنے اور اصول یہ ہے پریشان نا. نظر آ رہا ہے ہمارا نہیں ہے. کہ جس پاکستان کو سارے میں نے پاکستان کا بل ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا, کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا, آج اس پاکستان کے اندر اسلامی اقدار کو کس طرح بلڈوز کیا جا رہا ہے. جناب چیئرمین, جذباتی تقریر میں بھی کر سکتا ہوں, جیسے میرے بھائی حاصل بزنجو صاحب نے ہر بات کو دقیانوسی کہہ کر ایک جذباتی انداز میں گفتگو کی, میں بھی کر سکتا ہوں, مگر بات یہ ہے کہ یہاں جذبات نہیں بلکہ حقائق اور پھر آئین اور پھر اسلام اور جو ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اس کے تقاضے کیا ہیں, اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا. آج سپریم کورٹ کے آپ فیصلے میں دیکھیں, سپریم کورٹ کہتا ہے کہ مقننہ بھی اپنے دائرے میں رہ کر قانون سازی کرے. مقننہ کا دائرہ کیا ہے؟ آئین آپ اٹھا کر دیکھیں کہ قرآن و سنت کے منافی آپ قانون سازی نہیں کر سکتے. اس لیے ہم بار بار زور دے رہے ہیں کہ اس بل کو نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا جائے. ایک ادارہ ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں آئین کو سامنے رکھ کر وہ تجویز کریں گے, جو بھی وہ کریں گے ہم اس سے اتفاق کریں گے. تو اس لیے جناب چیئرمین, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئین کو دیکھنا ہوگا کہ آئین کا حدود اربع کیا ہے. چاہے قومی اسمبلی ہو چاہے سینٹ ہو, اس دائرے میں رہ کر قانون سازی کر سکتے ہیں, اس دائرے سے نکل کر قانون سازی نہیں کر سکتے. اور سپریم کورٹ کا آج کی جو ایک رائے آئی ہے, اخبارات میں آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تو اس کی رائے بھی یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے اختیارات اپنے حدود اربع کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کرے. تو گزاری یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بل آیا ہے یہ آئین کے بھی منافی ہے, قرآن و سنت کے بھی منافی ہے, اور ہمارے معاشرے اور ایک اسلامی کلچر کے بھی منافی ہے. آئین کے منافی اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین ہمارا بڑا واضح کہتا ہے کہ ایسے قوانین نہیں بنائے جا سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہوں. اب آپ دیکھیں جناب, قرآن کریم میں آتا ہے کہ کوئی اگر عورت میاں کا نافرمان ہو تو قرآن کریم کہتا ہے کہ فَعِظُوهُنَّ, کہ وہ اپنی بیوی کو نصیحت کرے, سمجھائے, بتائے کہ یہ آپ کے حرکات و سکنات قرآن و سنت کے منافی ہے. اگر اس سے بھی وہ باز نہ آئے تو پھر وہ بسترا الگ کرے, اور اگر اس پر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ہلکا اس کو مار پیٹ بھی کر سکتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا. لیکن اگر اس بل کو آپ پاس کریں گے جناب چیئرمین, تو اس بل میں تو آپ ایک سخت لفظ بھی, دوسری عورت تو اپنی جگہ پہ, ایک شخص اپنی بیوی کو بھی نہیں کہہ سکتا. اور بالکل یہ وہی قوانین ہیں جو یورپ میں لاگو ہیں, وہی قوانین ہیں جو یورپ میں چل رہے ہیں. اور جناب چیئرمین اس لیے یہ ایک یک طرفہ چیز ہے. اب آپ کو بھی کبھی یہ الزام اللہ نہ کرے, یعنی آپ کو, مجھے, کسی کو بھی کوئی خاتون اگر ناراض ہو, یہاں ہم گفتگو کرتے ہیں, کسی کے اگر گفتگو میں بھی آپ نے کوئی مداخلت کی اور کہیں آپ پر کیس نہ ہو جائے, تو اس طرح یہ ایسے قوانین ہیں جناب, یہ پورے ملک کے لیے بن رہے ہیں, یہ 16 کروڑ 17 کروڑ عوام کے لیے بن رہے ہیں, یہ چند این جی اوز کے لیے نہیں بن رہے. اور مجھے پتا ہے کہ اس کے محرک کون ہیں, اس کے محرک این جی اوز ہیں, اور وہ این جی اوز جو لڑکے اور لڑکی ساتھ کام کرتے ہیں اور دور دراز علاقوں کا سفر کرتے ہیں, رات کو ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, ناٹ کلموں میں ٹھہرتے ہیں, ہر طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ وہ ان کو ذکر کرنے دیں. ٹالرنس میں آپ کو عرض کروں جناب چیئرمین, ٹالرنس, وہ اگر اس طرح وہ از فنیشنگ اسپیچ, 1 منٹ رہ گیا. اس طرح اگر مداخلت رہی تو پھر ان کو بھی بولنے نہیں دوں گا.
जनाब चेयरमैन मैं अर्ज करना चाहूँगा इस तरह अगर मुदाखिलत रही फिर कोई भी तकरीर नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट रह गया, उनको बात कर लेने देते, रखें तशरीफ रखें, 1 मिनट रह गया, बात कर लें उनको। नहीं मुझे हक है जी आप बात कर लें, 1 मिनट और है, जब हम यहाँ से फारिग हुए, बात कर लेने जी, बात कर लेने। यहाँ से फारिग हुए तो एनजीओ में काम करने वाला एक जवान मेरे पास आ गया, मुझे कहता है कि मौलाना साहब हमें तो तवक्को नहीं थी कि आप इस बिल के मुखालिफ होंगे। मैंने उससे पूछा जनाब आप कौन है, अपना तारुफ कराए, कहता है मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा तो ये बिल आपने बना के अंदर भेजा है। जनाब आली ये लोग जो है ना इस तरह हमारे कल्चर को, हमारे मुआशरे को बेराह रवी पे डालने के लिए किसी कुयूद और कैद की पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिलवाने के लिए, देखें अगर इस्लाम न होता जनाब चेयरमैन, कुरान करीम बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है क़यामत के दिन उन लोगों से पूछेगा कि तुमने औरतों को या बच्चियों को जिंदा दरगोर क्यों किया। इस्लाम से पहले जिहालत थी, वो बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। खुदा की कसम अगर इस्लाम ना आता, पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न होती तो ये ख़वातीन आज पैदा न होती, इस महफिल में न होती, क्योंकि ये हमारा उस ज़माने का जो जिहालत का ज़माना था, वो औरतों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। ये हासिल खान मिज़न जो खुद कबायली शख्सियत है, उस ज़माने में जो कबायलियत थी वो औरतों को जिंदा दरगोर करते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। एक सहाबी कहता है मैं सफ़र पे गया था, मेरे अदम मौजूदगी में एक बच्ची पैदा हुई, वापस आया, मैंने बीवी से पूछा कि आप हमल में थी, क्या हुआ, तो उसने कहा कि बच्ची पैदा हो गई, मर गई। कुछ अरसा बाद 3-4 साल गुजरे, वो बच्ची हमारे घर आती थी, किसी और घर में मैंने उसको रखा था शौहर के खौफ से, वो बच्ची हमारे घर आती थी। तो 4-5 साल गुजरने के बाद मैंने अपने शौहर से कहा कि ये जो है वो हमारी बच्ची है, तो मेरे शौहर को बड़ा गुस्सा आया कि अब तक तुमने मेरे साथ झूठ बोला है। तो एक दिन लकड़ी काटने के बहाने से उस बच्ची को साथ लिया और जंगल में चले गए। अब वो बेलचे से जो है गड्ढा खोद रहा है और वो उसके दाढ़ी पे, कपड़ों पे मट्टी गिरती है, तो वो बच्ची उसको साफ करते है कि मेरे अब्बू के कपड़ों पे जो है वो मट्टी गिर रही है। और जब वो गड्ढा खोद लिया और उसके बाद उस बच्ची को आंखें बंद करके उस गड्ढे में डाल दिया और उसके ऊपर जो है मट्टी डालने लगा, तो बच्ची चीखने लगी कि ऐ मेरे अब्बू मेरा क्या कसूर है, मैं तो मासूम हूँ, मेरा क्या कसूर है, मुझे जिंदा दरगोर कर रहे हैं। लेकिन कहता है बाद में वो इस्लाम लाया, कहता है कि मुझे ज़रा बराबर भी रहम नहीं आया। वो कबायली हमीयत, वो जिहालत आज मैं नहीं समझता कि इस्लाम के हवाले से इस तरह की बात की जाए। हम किसी औरत के या ख़वातीन के हवाले से किसी बात की मुखालिफत नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि कवानीन ऐसे हो जो कुरान और सुन्नत की वायलेशन न हो, कवानीन ऐसे हो जो आइन की वायलेशन न हो, कवानीन ऐसे हो जो हमारा जो एक इस्लामी एक मजहबी कल्चर है उसकी जो रिवायात हैं उसकी वायलेशन न हो। जनाब चेयरमैन, तो मैं इस हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे मौलाना शीरानी साहब ने कहा कि इसको आप नज़रियाती कौंसल की तरफ भेजें, नज़रियाती कौंसल की तरफ भेजें ताकि वो इस पर गौर करें और उसके बाद जो है वो इस पर अपनी राय दे दें। 1-2 मिनट आपका मैं लूँगा जी। जनाब चेयरमैन, देखिए इस्लाम ने इस हवाले से कैसे कवायद व ज़वाबित रखे हैं। नस्ली वहदत से कौमियतें बनती हैं, फ़िक्री वहदत से मिल्लतें बनती हैं। अब नस्ली वहदत आप देखें कि इसका जो इंतज़ाम इस्लाम ने किया है किसी और निज़ाम में नहीं है। मेरी बहनें नाराज़ न हो, खफा न हो, आप यूरोप के मुआशरे का मुलाहिज़ा करें कि वहाँ एक खातून 5, 6, 10 मर्दों से भी ताल्लुक़ रख सकती है, इसलिए वहाँ माँ का नाम लिया जाता है, बाप का नाम नहीं लिया जाता। इसलिए वहाँ माँ की बात की जाती है, बाप का नहीं, इसलिए कि उसके ताल्लुकात 5-6 मर्दों से हैं, पता नहीं कि ये बच्चा किसका है। इस्लाम ने ये कुयूद रखे हैं कि जब बच्ची का निकाह हो, जब औरत का निकाह हो तो अब वो औरत जो है वो उसी मर्द का है
یہ بس اس بس کے حقوق ہیں، تھینک اس یو سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی. تو یہ شریعت نے رکھی ہے. اور جب یہ قیود رکھے ہیں اور اگر کوئی عورت اس کے باوجود ان قیود اور شرائط کی خلاف ورزی کرتی ہے، اسلامی اور شرعی حدود کو پھلانگتی ہے، تو اس کے لیے سزائیں رکھی ہے. اور سزائیں بھی ایسی سخت رکھی ہے تاکہ کوئی عورت اس قسم کے جرم کا ارتکاب نہ کرے، تاکہ وہ جو نسلی وحدت ہے وہ قائم رہے. اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. قرآن کریم کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مرد و زن سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں قوم و قبائل میں تقسیم کیا ہے، اس لیے کہ تمہارا تعارف ہو جائے. اور قومیت تب ثابت ہوگی جب جی بس نسل ختم کر رہے ہوں اختتام. قومیت تب ثابت ہو لسٹ میں سکتی ہے. قومیت تب ثابت ہو سکتی ہے ٹوٹل آپ کہ کی جب پھر آپ کے اسپیکر آپ کی نسل جو ہے وہ محفوظ ہو. اور اگر خدا نخواستہ یہ محفوظ نہ ہو اور عورت 4-5 مردوں سے تعلق رکھے تو اس سے قومیت نہیں بنتی، قبائل نہیں بنتے. تھینک یو مولانا صاحب. مولانا صاحب تھینک یو ویری مچ. گزارش کرنا چاہوں گا پلیز قبائلی شخص ہوتے ابھی ہوئے تشریف رکھیں، اس طرح کی بات تشریف کہہ دی رکھیں مولانا اور صاحب. اسلامی قوانین کو دقیانوسی کہہ کر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بات اس کرنے ہاؤس سے بیٹھ اس کو پلیز. معذرت کرنا چاہیے. تھینک یو جی. جی مولانا غفور حیدری صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. میرا بھی پوائنٹ آف تو تقریباً اسی طرح کا ہی ہے کہ ہمارے خزدار علاقے سے کچھ لوگوں نے ایک ایجنٹ کو اپروچ کیا اور انہوں نے پیسے بھی جمع کیے. 2 لاکھ روپے ان سے لیا گیا اور پھر ان کے ویزے بھی لگے، لیکن ویزے لگنے کے بعد پھر وہ جو ہے ایجنٹ غائب ہو گیا. اور پھر ان لوگوں نے بڑی ہمت کی، قرضہ ورزہ کر کے جیسا بھی کیا انہوں نے ٹکٹ لیے. جب مدینہ طیبہ کی ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہاں کے مکتب کے لوگ ہوتے ہیں، پھر انہوں نے ان کو پکڑ لیا کہ جی جو ان کے لیے معلم کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ چونکہ انہوں نے نہیں دیے تھے تو تقریباً کوئی 1100 ریال کم و بیش ان سے لیا گیا. اور جب ایئرپورٹ سے وہ نکلے، مدینہ طیبہ پہنچے، شہر پہنچے تو نہ ان کا کوئی جگہ تھا نہ کوئی مکان. تو وہ 14 لوگ ہیں، ان کی پوری فائل میرے پاس پڑی ہوئی ہے. میں انتظار میں تھا کہ کبھی وزیر صاحب یہاں تشریف لائیں گے تو میں یہ عرض کر دوں گا. تو وہ ایجنٹ پیسے لے کر غائب، اور اس کا باقاعدہ وہ حج گروپ ہے، اور اس طرح کے دندے جناب چیئرمین ہو رہے ہیں. اور بہت سارے آپ آگے دیکھیں گے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو یہ حج ٹور آپریٹر ہے ان میں بعض ایسے ہیں کہ پیسے بٹورتے ہیں حاجیوں سے، لیکن جیسے حاجی صاحب نے بتایا ان میں سے بہت سارے لاہور بھی پہنچے جناب چیئرمین، وہاں کوئٹہ سے لاہور تک کا سفر کیا بائی روڈ یا ٹرین میں، جس طرح پہنچے بیچارے. تو یہ انتہائی افسوسناک امر ہے. اس حوالے سے کبھی آپ منسٹر صاحب کو بلا لیں تاکہ اس کے سامنے یہ ساری باتیں ہوں. اور پھر ایسے لوگ جو حج کے نام پہ اس طرح کا دھندا کرتے ہیں، کم از کم ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور لوگوں کے جو پیسے انہوں نے ہڑپ کیے ہیں وہ پیسے کم از کم لوگوں کو واپس دلائے جائے. شکریہ جناب. جی بالکل.